ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ ہم ان کے افعال کو نہ دیکھیں، ہم ان کی نسبت کو دیکھیں کہ ان کی نسبت کس سے مل رہی، ہم نسبت کا احترام کریں۔ آپ کو بتاؤں، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واقعے کو نقل کرتے ہیں، کافی پرانے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کے خاندان کی ایک بیٹی بھوکی پیاسی قحط سالی پڑ گئی، کہیں کھانا نہیں مل رہا تھا، ایک شہر میں پہنچی ہیں، بلخ شہر میں، اور پہنچنے کے بعد ایک امیر مسلمان کے گھر میں پہنچتی ہے اور کہتی ہیں کہ میں بھوکی پیاسی ہوں، مجھے 2 وقت کا کھانا دے دو، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو اس امیر مسلمان نے کیا کہا کہ اچھا، نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہو، کوئی نشانی ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی پہچان ہے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا، میں پہچان کہاں سے لاؤں، اس کی کیسے پہچان بتاؤں، میں تو دوسری جگہ سے آئی ہوں، بہت دور سے آئی ہوں، مسافر ہوں، کہاں سے میں اپنے خاندان کا ثبوت دوں؟ اگر تجھے یقین کرنا ہے تو کر لے، نہیں کرنا ہے تو میں واپس پلٹتی ہوں۔ واپس پلٹ کر روتی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ اسی محلے میں ایک غیر مسلم یہودی کا گھر ہے تو وہ غیر مسلم لیکن بڑا سخی ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بہت زیادہ ضرورت مندوں کو دیتا ہے، جاؤ وہاں، ہو سکتا ہے تمہاری مدد ہو جائے۔ یہ گئیں، وہاں پہنچی ہیں اور کہا، میں نبی کے خاندان کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اس گاؤں کا سب سے امیر غیر مسلم تخت سے کھڑا ہو گیا اور اپنی چادر کو بچھا دیتا، اچھا آپ نبی کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نبی کے گھر سے آئی ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کی، کیوں یہاں آئی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں، صاحبزادی، رسول کی شہزادی، ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی، کہ ضرورت پڑ گئی ہے، میں جہاں رہتی تھی وہاں قحط سالی پڑ گئی، میں وہاں سے ہجرت کر کے آپ کے گاؤں کی طرف آئی ہوں، کچھ کھانا مل جائے، میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ تو اس نے کہا، بہن، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کو کھانا کھلا سکوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، میں غیر مسلم ہوں، اگر ادب میں کوئی کمی رہ جائے تو مجھے معاف کرنا۔ اس نے دھلے ہوئے گھر کو پھر سے دھلوایا، اس نے پرانے برتن کو ہٹا کر نئے برتن میں کھانا لا کر دیا۔ پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ نبی کے خاندان سے محبت کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے افعال، ان کے کردار کیسے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ ان کی نسبت کس سے مل رہی ہے، یہ دیکھ کر عزت کرنی ہے۔ رات میں وہ مسلمان امیر انسان جو چودھری سیٹھ تھا، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، سب اپنے اپنے محل کو چن رہے ہیں، پیارے آقا سب کے ہاتھ کو پکڑ پکڑ کر ان کے ٹھکانے میں پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر میں پہنچا رہے ہیں، جنت کے محل میں انہیں پہنچا رہے ہیں۔ جب اس کی باری آئی تو پیارے آقا نے روک دیا اور کہا، تیرے پاس پہچان کیا ہے، تو ایمان والا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ یہ سہم گیا، لرز گیا کہ پیارے آقا اس طرح سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو آقا نے مسکرا کر کہا کہ کل تیرے پاس میری ایک بیٹی آئی تھی، اس نے بھی کہا تھا ضرورت ہے، ضرورت پوری کر دو، تو نے پوچھا تھا کہ تیری پہچان کیا ہے، کہ تو نبی کے خاندان والی ہے، اب تو بتا، تو مسلمان ہے، تیری کیا پہچان ہے، یہاں سے واپس چلا جا۔ اس کی فوراً نیند کھل جاتی ہے، گھبرا جاتا ہے، اور فوراً جیسے ہی صبح ہوتی ہے دوڑ کر اس یہودی انسان کے یہاں پہنچتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ 10 گنا 20 گنا زیادہ لے لو جتنا تم نے خرچ کیا ہے، لیکن رسول کی بیٹی کو، رسول کے خاندان سے تعلق رہنے والی شہزادی کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہودی کہتا ہے کہ کل آتا تو شاید بات بن سکتی تھی، لیکن جو تو خواب دیکھ کر آیا ہے نا، میں نے بھی وہ خواب دیکھا ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے صرف وہ خواب دیکھا ہے، میں نے بھی وہ خواب دیکھا ہے۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ رسول کی بیٹی کی مدد کرنے کی وجہ سے اور تجھے نہ مدد کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول پیچھے ہٹا رہے ہیں اور مجھے اپنے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کر جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ تو نے پڑھا ہوگا کسی دنیا دار سے کلمہ، میں نے تو رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ان کے گھرانے سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔
تو امام حسین سے اگر ہماری دلی محبت ہوگی، ان سے ہم محبت کریں گے تو کتنا بڑا ہمیں صلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ وقت نہیں ہے لیکن کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہ محرم جو ہے نا، ہمیں مضبوطی ایمان کا بھی پیغام دیتا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کا پیغام دیتا ہے، صبر کا پیغام دیتا ہے، ہمیں رونے چلانے گڑ گڑانے کا پیغام نہیں دیتا۔ ہم ہائے امام حسین والے نہیں ہیں، ہم یا حسین والے ہیں، ہم واہ حسین والے۔ دیکھیں نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آج ایک ہاتھ کٹ کے یہاں پر کوئی پھینک دے تو سب لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے، لیکن اپنا بھائی ہے امام حسین، تن جو ہے بدن کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پر سینکڑوں کلومیٹر دور لے کر جایا جا رہا ہے دمشق میں۔ اور جب یزید نے کہا تھا زینب دیکھ آج میں جیت گیا تو ہار گئی، تیرے گھرانے والے ہار گئے معاذ اللہ، اس نے جب یہ کہا تھا تو اس عورت نے، ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ پھنس گئے تھے، وہ لوگ رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے، نہیں، نبی کے گھرانے والے نے ہمیشہ ہمت کا پیغام دیا ہے، حوصلے کا پیغام دیا ہے۔ تو حضرت زینب نے ایک ایسی تقریر کی تھی اور کہا تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے یزید تو سمجھ رہا ہے کہ تیری یہ بادشاہت، تیری عزت بہت بلند ہو گئی ہے، 2 سال 3 سال کے بعد تو دیکھے گا لوگ تیرے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، امام حسین کا نام لے رہے ہوں گے۔ اور یہ کہا تھا ممبر پر، جب اس وقت ایک نابینا صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ نابینا صحابی نے جب اس خطبے کو سنا تھا تو کہا تھا کیا علی آ گئے، کیا علی اس محفل میں آ گئے ہیں؟ تو نعمان ابن بشیر نے کہا نہیں، یہ تو علی کی بیٹی ہے، علی آ جاتے تو پھر ماحول ہی کچھ اور ہوتا۔ تو کسی نے کہا تھا جبریل امی بول رہے ہیں، حکمت کے رس گھول رہے ہیں، دمشق کے ممبر پر زینب نے دیا تھا ایسا خطبہ لگتا تھا ممبر پر علی بول رہے ہیں۔ اتنا جو ہے نا جذبہ اور حوصلہ، تو ہمیں وہاں سے پیغام ملتا ہے ہمت کا۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹینیو کریں گا۔ اس میں کرنا ہمیں کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں درود، ذکر و اذکار، نفل نماز، روزے رکھنے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کو شربت پلائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں۔ اس مہینے میں یہی پیغام دیا امام حسین، قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ کریں، اس لیے کہ آخری رات جب تھی نا تو امام حسین کا پورا خیمہ، ان کو معلوم ہے کہ کل شہید ہونا ہے، لیکن رات بھر خیمے میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی۔ اور میں بہت خوش ہوں، اس بار بزرگ حضرات، نوجوان حضرات ماشاءاللہ کافی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں نے میرے پاس، یہیں بڑوسر کے بچوں نے آ کر کہا کہ اس بار ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک ہر دن ایک ختم قرآن امام حسین کے نام کو ایصال ثواب کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ جذبہ، یہ حوصلہ بہت بڑی بات ہے۔ تو 1 تاریخ جیسے ہی محرم کی شروع ہوگی، 7 بجے صبح سے قرآن پاک بچے بھی پڑھنے آئیں گے، آپ بھی وقت نکال کر، آپ پورا پارا نہیں پڑھ سکتے، 1 رکوع پڑھ دیجئے، 2 رکوع پڑھ دیجئے، ان کی نسبت ہی آپ کے کام آ جائے گی، آپ کا بیڑا پار لگا دے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی مشکلیں آئے رونا پٹنا نہیں ہے، بلکہ قرآن اٹھانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ کل شہید ہونا ہے، اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اتنا زیادہ کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سارے خاندان والے شہید ہو گئے، لیکن حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے اوپر یہ کیا ظلم کیا، بلکہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ اللہ یہ تو 1 جان حسین کی ہے، اگر 1000 جان بھی ہوتی تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ ایمان تھا ان